حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے مبارکہ میں نہیں تھے، تو میں آپ کی تلاش میں جب چلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہے تھے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب پایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اجلال فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی قلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اس رات جو ہے وہ جہنم سے لوگوں کو رہائی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخصوص افراد ہیں، اس رات ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ وہ کون سے ایسے محروم لوگ ہیں کہ آج کی رات بھی وہ نہیں بخشے جاتے، شعبان کی 15ویں رات بھی وہ نہیں بخشے جاتے۔ ان میں سے ماں باپ کا نافرمان ہے، بدکاری کرنے والا، عادی بدکاری زنا کرنے والا جو ہے، شراب نوشی جو ہے کرنے والا، شرک کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے، تصویر بنانے والا، اس رات جو ہے اور جو قطع تعلقی کرتا ہے، جان بوجھ کر رشتہ داروں سے ناراض ہو کر بیٹھ جانا یا قطع تعلقی کر دینا بغیر کسی شرعی وجہ کے، اس کی بھی اس رات جو ہے وہ بخشش نہیں کی جاتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب اس کی بخشش فرما دی جائے، ہے کوئی عافیت مانگنے والا اس کی وہ عافیت جو ہے وہ پوری کر دی جائے، جو بھی وہ مانگنے والا ہے اس کو وہ پورا فرما دیا جائے۔ اور صبح طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندوں کو پکارتی ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا، ہے کوئی یہ مانگنے والا۔ آج ہم بڑے بڑے دفتروں میں اپنی عارضیاں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے، رزق بڑھ جائے، تو آج کی رات شعبان کی 15ویں رات آج ایک عرضی اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی پیش کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ تمام لوگوں کو رزق دینے والا ہے کہ جن کے پاس ہم اپنی عرضیاں لے کر جاتے ہیں، آج اس کی بارگاہ کے اندر بھی عرضی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، ہمارے دیگر معاملات کے اندر برکتیں عطا فرمانے والا ہے، اور وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کچھ مخصوص ایام، مخصوص اوقات ہوتے ہیں کہ جو دیگر مقام پر یا دیگر اوقاتوں پر فوقیت رکھتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس کو سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قرات ملتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک کام مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قرات ملتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قرات ملتے ہیں۔ دیکھیے صبح والے کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ ہے، ظہر سے لے کر جو عصر تک کام کر رہا ہے اس کا وقت بھی بہت زیادہ ہے، عصر سے مغرب کی بنسبت زیادہ ہے، اور جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کر رہا ہے دونوں سے اس کا وقت جو ہے وہ کم ہے، لیکن اس کو اجر زیادہ مل رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، پہلا جو ہے وہ یہود کے لیے ہے، دوسرا نصارہ کے لیے ہے، اور تیسرا مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ یہ ہے تھوڑا سا وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اس میں 2 قرات فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو 2 قرات جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو مخصوص اوقات دیگر مخصوص اوقاتوں پر فوقیت رکھتے ہیں بعض اوقات۔
اسی طرح شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ رات عبادت کے لیے ہے، یہ رات ریاضت کے لیے ہے، یہ رات رزق کی طلبی کے لیے ہے، یہ رات اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے ہے، یہ رات جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، یہ رات جہنم سے آزادی کے لیے ہے، یہ رات جنت کے پروانے کے لیے ہے۔ زمانے جو ہے وہ 3 طرح کے ہی ہیں، ایک جو ہے وہ گزشتہ زمانہ جو کہ گزر چکا، ایک جو ہے وہ موجودہ زمانہ ہے، اور ایک جو ہے وہ آنے والا زمانہ ہے۔ گزشتہ زمانہ گزر چکا وہ واپس نہیں آ سکتا، موجودہ زمانہ جس کے اندر آج ہم ہیں، اور آنے والا زمانہ اس کی امید ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ زمانہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو اسی طرح مہینے بھی 3 ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ رجب جو ہے وہ گزر چکا، شعبان جو ہے وہ جاری ہے، اور آج جو ہے وہ شب برات ہے۔ شعبان کی 15ویں رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ جنت کے پروانے بانٹے جاتے ہیں، جہنم سے رہائی کے پروانے دیے جاتے ہیں، اور آنے والا مہینہ رمضان ہے، وہ نصیب کس کو ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں غنیمت جانتے ہوئے آج کی رات جو ہے وہ نیکیوں میں، عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اب بندہ کہتا ہے کہ میں گناہ اتنے کر چکا ہوں، گناہ گار ہوں، کیا کروں، کیا بخشا جاؤں گا، کیا میری بھی مغفرت ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب مزید ایک مثال سے سمجھیے، آپ نے بہت سے یہ واقعات سنے ہیں، مشہور واقعہ ہے محمود غزنوی جو ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک وزیر تھا ایاز۔ وہ ایاز کی فراست سے واقف تھا، اس کی ذہن کی جو فراست ہے اس سے وہ واقف تھا۔ اب جو محمود غزنوی ہے وہ ایاز سے اوروں کی نسبت جو ہے، اور وزیروں مشیروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اب اوروں کو یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹکتا تھا کہ بادشاہ اس کو زیادہ جو ہے پریفر کرتا ہے اور ہمیں پوچھتا کم ہے۔ تو اب بادشاہ نے جب یہ چیزیں سنی، اس کو محسوس ہوئی، تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک حوض تھا اس کے سامنے، اس نے حوض کے اندر جو ہے چند موتی گرا دیے، اور کہا کہ اس موتی کو جو نکال کے لے کر آئے گا، میں حکم دیتا ہوں کہ نکال کے لے کر آؤ، اور دوسرا میرا حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں یا اس کے جسم کے اوپر جو جتنا بھی لباس ہے وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سارے جو ہیں وہ ششو پن میں ہیں کہ یہ بادشاہ نے کون سا حکم صادر کر دیا کہ موتی نکال کر بھی لانے ہیں اور جسم اور لباس جو ہے وہ گیلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہے وہ ساری مجلس چل رہی تھی، اتنے میں وہ ایاز آ گیا جو کہ محمود غزنوی کا وفادار تھا اور علم و فراست رکھتا تھا، اور محمود غزنوی اس سے محبت بھی بہت کیا کرتا تھا۔ اب ایاز نے جب یہ سنا تو اس نے پانی کے اندر جو ہے وہ غوطہ لگایا اور موتی لے کر بادشاہ کے آگے آ گیا، اور ٹھٹرتا ہوا، کانپتا ہوا بادشاہ کے آگے ہاتھ کیا اور عرض کیا علی جا یہ آپ کا موتی۔ تو محمود غزنوی جو ہے وہ غصے میں آیا اور فرمانے لگا تو نے موتی تو نکال لیے ہیں، لیکن میرا حکم یہ تھا کہ جسم اور جسم پر لباس جو ہے وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایاز نے آگے دیکھیے کیا کہا، ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کے 2 حکم تھے، ایک یہ کہ موتی لے کر آنا، دوسرا حکم یہ تھا کہ جسم و لباس جو ہے وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے ایک حکم بجا لایا، ایک حکم آپ کے کہنے پر بجا لایا تاکہ آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کی بات کا بھرم رہے، ایک حکم بجا لایا، دوسرا حکم مجھ سے نہ ہو پایا، آپ مجھے جو ہے وہ معاف فرما دیں۔ اب یہ ان کی محبتیں تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ اب انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، ہمارے پیچھے شیطان بھی ہے، اگر ہم سے گناہ ہو جائیں، نفس و شیطان کے ہاتھ ہم لگ جائیں، نفس کے پیچھے چلتے چلتے گناہ سرزد ہو جائیں، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا چاہیے کہ خالق
تو نے ہمیں بلایا، تیری رحمت ہمیں آواز دے رہی تھی۔ خالق تو بخشنے والا ہے، مالک تو بخشنے والا ہے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں بخش دے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، تو نے حکم فرمایا تھا مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی فرمانی ہے، مالک نہیں ہو پایا، غلطی ہو گئی۔ تو نے حکم فرمایا تھا زکوٰۃ دینی ہے، تو نے حکم فرمایا تھا حج کرنا ہے، تو نے حکم فرمایا تھا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تیری طرف سے حکم آیا تھا کہ اے بندو نماز قائم کرو، میری عبادت کرو، خالق نہیں کر پائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں رجوع کرنا